الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. لائق تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال جو ہم سب کے خالق و مالک ہیں، رازق ہیں، وہی ذات قادر مطلق ہے. اسی کا امر ہو تو کوئی کام ہوتا ہے، اسی کا فیصلہ ہی نافذ ہوتا ہے. دنیا میں بھی اسی کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی اسی کے ہی فیصلے نافذ ہوتے ہیں. یہ اس کا ہی فیصلہ ہے جس چیز کو عظمت سے نواز دے. یہ اسی کا ہی فیصلہ ہے کسی کو عزت سے نواز دے. دنیا کے کونے کونے میں جتنا بھی اخلاص کے ساتھ نماز بھی پڑھے تو اس کو باجماعت 25 یا 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. لیکن کوئی بیت اللہ میں ایک نماز پڑھے تو اس کو 1,00,000 نماز سے زیادہ نمازوں کا ثواب ملتا ہے. گویا کہ پاکستان میں اگر 55 سال باجماعت نمازیں پڑھتا رہے انسان، ایک نماز بیت اللہ میں پڑھے تو اس 55 سال کی نمازوں سے وہ ایک نماز افضل. تو یہ اس کا فیصلہ ہے کس جگہ کو فضیلت دے. وہ چاہے تو رات تو اندھیرے والی ہوتی ہے، لیکن اندھیرے کے باوجود بھی اس کو عظمت دے دے. 83 سال 4 مہینے اگر کوئی عبادت میں لگا رہے تو جتنا اجر اس کو ملتا ہے اگر کوئی ایک رات لیلۃ القدر کی عبادت میں گزار دے تو 83 سال 4 مہینوں سے افضل عبادت کا اجر اسے مل جاتا ہے. یہ تو اس کا فیصلہ ہے. 950 سال اگر کوئی عبادت میں گزار دے، وَلَوْ عُمِّرَ أَحَدُكُمْ عُمَرَ نُوحٍ، 950 سال عبادت اور ریاضت، قیام اور رکوع اور سجدے میں کوئی گزار دے، لیکن ایک گھڑی، ایک پل جو کسی صحابی نے اللہ کے رسول کے ساتھ گزارا ہے، یہ 950 سال کی عبادت سے افضل ہے. یہ تو اس کی شان ہے کہ صحابہ کو یہ عظمت عطا کر. لوگ پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی جاتے ہیں جو پرائم منسٹر ہوتے ہیں، صدارتی محل میں بھی جاتے ہیں، لوگ ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور برج خلیفہ دبئی میں بھی لوگ جاتے ہیں جہاں 100 سے زائد منزلوں پر مشتمل یہ عمارتیں ہیں. لیکن یہ میرے رب کا فیصلہ ہے جو گھر سے وضو کر کے نیت کر کے مسجد کا رخ کرتا ہے اور نیت کرتا ہے کہ میں نے کچھ سیکھنا ہے، کچھ سکھانا ہے، ادھر یہ مسجد میں جاتا ہے، خواہ یہ پڑوسی ہی مسجد کا کیوں نہ ہو،
وضو کیا، ایک دروازے سے دوسرے دروازے میں داخل ہوا، نماز پڑھ کے گھر گیا، حدیث میں آتا ہے فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، اجر اتنا ہے جتنا یہ شخص حاجی حج کر کے آ گیا۔ تو اس کے فیصلے ہیں کہ کس کو کتنا اجر دینا۔ وہ بہت بڑا بادشاہ ہے، وہ چاہے تو دھکے کھاتے، بھائیوں نے دھکے دیے، تھپیڑے مارے، کنویں میں پھینک دیا یوسف کو، اللہ نے کنویں سے نکال کے اس کو مصر کے تخت پہ بٹھا، اور وہ اگر چاہے تو یہ بھی کرتا ہے۔ یہ دیکھو وہی مصر ہے، یہاں حسنی مبارک 43 سال حکومت کی، جب اگلا آدمی آیا اس نے اس کو پنجرے میں بند کر دیا، تو کس نے پنجرے میں بند کروایا؟ اس رب کی کبریائی، اس کی حمد و ثنا کو بیان کرنے کے لیے، اس کی وحدانیت کو، اس کے پرچار کو اپنا منہج بنانے والا شخص وہ ہوتا ہے جو مسجدوں کو آباد کرتا ہے۔ اسی قرآن کہتا ہے مسجدوں کے متولی، مسجدوں کو بنانے والے، مسجدوں کو سنبھالنے والے، مسجدوں کو آباد کرنے والے وہ ہوتے ہیں جن کا اللہ پہ ایمان ہوتا ہے، جو میرے رب نے کرنا ہے وہ ہونا ہے، دنیا چاہے جو چاہے کچھ نہیں ہو۔ پھر وہ نماز تو قائم کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اور اس کے دل میں اللہ کے سوا کسی اور کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ آج ذرا ایئرپورٹ کے رائٹ لیفٹ دیکھیے کتنی زمین مہنگی ہے، اور بعض جگہوں کی مہنگائی ساری جمع کر لیں تو بیت اللہ کے قریب کتنی مہنگی ہے۔ فرق صاف ظاہر ہے۔ دنیا کے جتنے بھی پراپرٹی کا کاروبار کرنے والے ہیں، کبھی کسی نے سوچا ہے کہ بیت اللہ کے نزدیک جو زمین ہے وہ کتنی مہنگی؟ لیکن آج بھی اللہ نے بندے ایسے پیدا کیے ہیں جن کو میں جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہوں گے۔ ایک شخص صرف منتیں کر رہا تھا کہ یہ زمین جتنے کی ہے یہ میں خریدنا چاہتا ہوں، اس شرط کے بعد میں یہ بیت اللہ میں شامل ہو جائے، میں اس کا مالک نہیں بننا چاہتا۔ اس قدر نیک لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں۔ یہ فیصلہ کیا ہے اللہ نے اپنے پیغمبر کی زبان سے، احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها۔ روئے زمین پر وہ ٹکڑا جہاں مسجد بنائی جاتی ہے، یہ اللہ ذوالجلال کے نزدیک سب سے پیارا اور محبوب ٹکڑا ہوتا ہے۔ حالانکہ تاجر بڑے نیک اور صالح بھی ہوتے ہیں، جو صحابہ کی یاد تازہ کرتے ہیں، امانت دار، سچ بولنے والے تاجر قیامت کے دن اللہ کے انبیاء کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود مسجد کے مقابلے میں اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بری جگہ بازار ہے۔ سبب کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے جب مدینہ ہجرت کی تو پہلے جا کے اپنا گھر نہیں بنایا، مسجد بنائی۔ مسجد ایسی عظیم جگہ ہے، من بنى مسجدا يبتغي به وجه اللہ، جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے، صغیرا كان او کبیرا، بڑی ہو یا چھوٹی، بلکہ فرمایا وَلَوْ قَدْرَ نَفْحَسِ قَطَعَ، بٹیر جتنی جگہ پہ بیٹھتا ہے آدھی اینٹ کی جگہ بنتی ہے۔ کوئی مسجد کی تعمیر میں آدھی اینٹ بھی شامل کر دے، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ جنت میں اس کا گھر پورا ہی بناتے ہیں۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کے ہاتھوں سے مسجدیں بنوائی جاتی، خوش قسمت ہے وہ لوگ جنہوں نے محنت کی، نگرانی کی،
مال خرچ کیا، وقت خرچ کیا، صلاحیتیں، آرام، مشورے، سرپرستی، ہر شخص ہی خوش نصیب ہے۔ کیوں خوش نصیب ہے؟ قیامت کے دن آواز آئے گی، این جیرانی، کہاں ہے میرے پڑوسی؟ سناٹا چھا جائے گا، کوئی شخص بولنے کی جرت نہیں کرے گا۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا، کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ کوئی آواز نکال سکے۔ جبریل کو اجازت ملے گی، جبریل سوال کریں گے، یا رب وَهَلْ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُجَاوِرَكَ، اللہ آپ تو خالق ہیں، باقی ساری مخلوق ہے، مخلوق خالق کے پڑوسی کیسے بن سکتے ہیں؟ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، جواب ملے گا، این عمار المساجد، کہاں ہیں مسجدوں کو آباد کرنے والے آج وہ میرے پڑوسی؟ ایسا پڑوس کس کو ملے گا جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں؟ اللہ ایسے لوگوں کی سب میں ہم سب کو شامل کرنا۔ یہ مسجد کتنی عظیم نعمت کا نام ہے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے۔ 7 خوش نصیبوں کو یہ سایہ ملے گا، ان میں سے ایک وہ ہوگا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے، ایک نماز پڑھتا ہے، گھر جاتا ہے، شاپ پہ جاتا ہے، ڈیرے پہ جاتا ہے، آفس میں جاتا ہے، اپنی پیریوں میں جاتا ہے، پھر سوچتا ہے کب اذان میں نماز پڑھنے جاؤں، تڑپ جس کے اندر پیدا ہو جائے۔ اللہ ذوالجلال کے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ دے گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو سوچنے کی بات ہے نا، یہ تو 5 نمازیں پڑھنے آئے اس کو عرش کا سایہ ملے گا، تو جو سارا دن رہتے ہی مسجد میں ہے، جس کا اٹھنا بیٹھنا ہی مسجد ہے، کہتا بس اس سے اچھی جگہ ہی کو نہیں، اللہ اس کو کتنے انعامات دے گا۔ اللہ ہم سب کے نصیبے میں فرما دے۔ اس لیے میرے بھائی، آپ سب بڑے ہی بابرکت لوگ ہیں، اور میں خصوصاً اس مسجد کے انتظامیہ کے لیے دل کی اتھا گہرائیوں سے دعائیں کروں گا جو میرے محترم اور مکرم بھائی نے کی، کہ اللہ ذوالجلال اپنی شان اور عظمت کے مطابق ان سب کے گھر جنت میں تیار کر۔ جب مسجد نبی کی توسیع ہونے لگی تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ کیا، یہ اتنی خوبصورت بنانا، یہ تو دھیان ہی ادھر رہے گا۔ سیدنا عثمان ممبر پہ آ گئے، کہا کس کس نے یہ حدیث سنی ہے مجھے بتائیں کہ جو جتنا گھر اللہ کا خوبصورت دنیا میں بناتا ہے، افضل منہ وفی روایت اوسع منہ، اللہ اس سے افضل، اچھا اور وسیع گھر اس کا جنت میں بنا دے۔ تو میں تو اس لیے مسجد نبی کی توسیع بھی کر رہا ہوں، اسے خوبصورت بھی بنا رہا ہوں۔ اللہ مالک الملک سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ 3 گزارشیں کر کے میں بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ مجھے احساس ہے کہ گرمی میں آپ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں آپ سب کو سکون عطا فرمائے۔ مسجد آباد کیسے ہوتی ہے؟ مسجد تو بن گئی، تعمیر ہو گئی، آباد کیسے ہوتی ہے مسجد؟ جب تک 3 کام نہیں کرتے مسجدیں آباد نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انما ہی لذکر اللہ والصلاۃ وتلاوۃ القرآن۔ جب تک مسجدوں میں بیٹھ کے دنیا کی باتیں چھوڑ کر اللہ کے تذکرے نہ ہو، اس کا ذکر نہ ہو، مسجد آباد نہیں ہوتی۔ جب تک مسجد میں بیٹھ کے قرآن کی تعلیم نہ ہو،
اس وقت تک مسجد آباد نہیں ہوتی جب تک نماز کی پابندی نہ ہو، اس وقت تک مسجدیں آباد نہیں ہو۔ تو میں آپ سب احترام کے قابل بھائیوں اور بزرگوں سے اور بیٹوں سے کہوں گا، عہد کریں کہ ہم نماز با جماعت پڑھا کریں۔ یہی مقصد ہے مسجد کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ نبینا صحابی آئے تھے 6 عذر لے کے، یا رسول اللہ انی رجل ضریر البصر، اللہ کے ذل میں نبینا ہوں، شاسع الدار، گھر میرا دور ہے، ولیس لی قائد یلاومنی الی المسجد، گھر سے کوئی مسجد لانے والا نہیں ہے، میں نبینا ہوں، اللہ کی سب گھر نماز پڑھ لیا کرو۔ فرمایا اتنی بات بتاؤ، اذان سنتے ہو؟ اذان تو سنتا ہوں، کہا پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھو۔ چوتھا عذر لے کے پھر آئے اور آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بین بیتی و مسجدی نخلا و شجرا، اللہ کے پیارے پیغمبر، میرے گھر اور مسجد کے درمیان جھاڑیاں ہیں، درخت ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر، اگر میں کسی درخت کے ساتھ الجھ جاؤں اور زخمی ہو جاؤ تو کیا بنے گا؟ میں گھر میں نماز نہ پڑھ لیا کروں؟ فرمایا اذان سنتے ہو؟ جھوٹ بولنا تو آپ نے سکھایا ہی نہیں، اذان تو سنتا ہوں، پھر مسجد میں آپ کی نماز پڑھا۔ پانچواں عذر لے کے پھر آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المدینۃ کثیرۃ الحوام والسباع، اللہ کے پیغمبر، مدینے میں درندے بھی ہیں، جانور بھی ہیں، میں نبینا اگر نکلوں کوئی جانور ٹکر مارنے کا ذوق پورا کر لے، کوئی درندہ دھاڑنے کا شوق پورا کر لے تو میرا کیا بنے گا؟ گھر میں نہ نماز پڑھ لو۔ تو یہ بتاؤ، ان تسمع المؤذن فی البیت الذی انت فیہ، جس گھر میں رہتے ہو مؤذن کی آواز پہنچتی ہے؟ قال نعم، آواز تو پہنچتی ہے۔ کہا پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھا۔ چھٹا عذر لے کے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، قد جبر سنی، اللہ کے رسول بوڑھا ہو گیا، رق عظمی، ہڈیاں بھی باریک ہو گئی ہیں، نبینا بھی ہوں، اب تو اجازت دے دے کہ گھر پڑھ لیا کر۔ کہا ایک بات بتاؤ، حی علی الصلاح کی آواز آتی ہے؟ حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف؟ کہا وہ تو آتی ہے۔ کہا پھر مسجد میں آ کے نماز۔ میرے بھائی، جو نبینا نہیں، جس کا گھر مسجد سے دور نہیں، ہر بستی میں مسجدیں بن گئیں، لانے والے کی ضرورت نہیں، جانور اور درندے نہیں، اور پھر وہ بوڑھا نہیں ہوا، اس کی ہڈیاں باریک نہیں ہوئی، پھر بھی گھر میں نماز پڑھتا ہے، تو اللہ کے سامنے ساتواں کون سا عذر پیش کر کے قیامت کو اپنی جان چھڑائے گا؟ میری یہ آنکھوں نے دیکھا ہے 102 سالہ انسان اس طرح اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، پہلی سب میں آ کے ریاض مسجد میں نماز پڑھتا تھا، اور جب تراویح پڑھا کے فارغ ہونا تو اس کے پاس ہمت تو نہیں تھی، کہتے تھے آتین رأس ہے، یہ سر ذرا میرے قریب کیجئے تاکہ میں اس سر کو بوسہ دوں کہ اس سر میں قرآن اللہ نے رکھا ہے۔ ایسے لوگ ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے، اللہ ہمیں با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور سچ کہا کرتے تھے عبداللہ ابن عمر، ایک وقت آنے والا ہے یأتی علی الناس زمان یجتمعون فی المسجد لیس فیہ مؤمن، ایک وقت آئے گا لوگ مسجد میں جمع ہوں گے لیکن جو ایمان ہونا چاہیے وہ ایمان کسی میں بھی نہیں رہے گا، کیونکہ ان کو نمازوں کا خیال ہی نہیں رہے گا۔ کب انسان مومن بنتا ہے؟ جب اس کی محبت مسجد سے قائم ہوتی ہے، نماز میں لذت اس سے آتی ہے۔ حسن بصری کہا کرتے تھے تفقدوا اللذة في ثلاثة، لوگوں تین چیزوں میں لذت تلاش کیا کرو، فی الصلاة وفی تلاوة القرآن وذکر اللہ، تمہیں نماز پڑھنے میں لذت آئے، ذکر کرنے میں لذت آئے، قرآن پڑھنے میں لذت آئے، خوش ہو جانا اللہ کی رحمت کا دروازہ تمہاری طرف کھلا ہوا ہے۔ وَإِلَّا فَعْلَمْ أَنَّ الْبَابَ مُغْلَقٌ، اور اگر تمہیں قرآن پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، ذکر کرنے کی تمنا اور طلب نہیں پیدا ہوتی، نماز کی طرف دل کھینچتا نہیں آپ کو، تو سمجھ لینا رحمت کا دروازہ بند ہو چکا ہے تمہارے لیے۔ فوراً وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھ کے اللہ سے توبہ کرنا تاکہ رحمت کا دروازہ۔ میں گزارش کروں گا انتظامیہ سے، اپنے بھائی محترم سعید صاحب سے اور تمام رفقا سے، محترم انور صاحب، سرور صاحب اور ہمارے محترم جو قرائے کرام بیٹھے ہیں، اللہ ان کی زندگی میں برکت فرمائے، یہ معمول بنائیں۔ صبح کی نماز جب پڑھائی جائے تو بعد میں 3 آیتوں کا ترجمہ ضرور بیان، خطیب اور قاری ایسا رکھیں جو یہ ذمہ داری نبھائے۔ جماعتیں ایسے بنتی ہیں۔ نوجوانوں، آپ اس گاؤں کے رہنے والے ہیں جس گاؤں کے بارے میں مشہور ہے کہ تہجد کے وقت بھی مسجد میں 4 صفیں ہوتی ہیں، فجر کی اذانیں بعد میں۔ آپ ان کی اولادیں ہو جن کو اللہ نے اتنی نیکی سے نوازا تھا۔ معمول بنائیے، صبح کی نماز پڑھنے کے بعد، ذکر سے فارغ ہونے کے بعد، زیادہ نہیں، 3 آیتیں تسلی کے ساتھ اس کا ترجمہ پڑھایا جائے۔ مغرب کی نماز کے بعد صرف 1 حدیث، زیادہ نہیں میں کہتا، 1 حدیث کا ترجمہ اور تشریح کی جائے۔ آپ 1 سال کے بعد اپنی زندگیوں میں لذت دیکھیں گے کہ اللہ نے کتنی لذت عطا کر۔ معمول بنائیے کہ ہم نے گاؤں کے بچے کو نماز کی دعوت دینی ہے۔ کمیٹیوں کا کام یہی ہوتا ہے، یہ مل جل کے جائیں۔ بھائی اب کتنے اچھے ہیں، آپ سمجھ میں آیا؟ صحابہ اور تابعین کے طریقہ تفقدنا کہ فی المسجد، وہ جا کے کہتے بھائی آج تم ہمیں مسجد میں نظر نہیں آئے تو ہم پریشان ہو گئے کہ ہمارا بھائی آیا کیوں نہیں۔ یہی مقصد ہے، اللہ سے جوڑنا، مسئلوں سے لوگوں کو جوڑنا۔ یہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک 3 باتیں انسان کے دل میں نہ آئیں۔ پہلی بات، جب تک دل صاف نہ ہو یہ سوچ آتی ہے۔ دل صاف کیجئے، بغض سے، حسد سے، عناد سے، تعصب سے، عصبیت سے، کوڑ سے، کسی قسم کی گرہ سے۔ جب تک دل صاف نہیں ہوتا اچھی سوچیں آتی نہیں۔ میرے بھائی لالٹین تو آپ نے دیکھی ہوگی، اگر اس کے شیشے پہ دھواں ہی لگا ہو تو باہر روشنی آتی۔ جب تک یہ دل کا شیشہ صاف نہیں ہوتا نیکی کی سوچ پیدا ہی نہیں ہوتی۔ 30 سال کے قریب ساتھ کی عمر تھی جب وہ مسلمان ہوئے۔ 36 سال کی عمر میں وہ اللہ کے پاس چلے گئے۔ اسلام کی حالت میں کتنے سال گزارے؟ بولے نہیں، ناراض
آج تو نہیں ہو گیا. کتنے سال ہوئے؟ 6 سال کتنے پیارے گزارے ہیں. وہ زمین پہ چلتے تھے. ایک دن مسجد میں یہ داخل ہوئے. اللہ کے رسول نے فرمایا لو بھائی سيدخل عليكم الآن رجل من هذا الفج من أهل الجنة. کبھی جو اب بندہ مسجد میں آئے گا نا وہ جنتی ہوگا. دیکھا تو ساتھ آ گیا. بائیں ہاتھ میں جوتی پکڑی ہوئی ہے, دائیں ہاتھ میں لاٹھی پکڑی ہوئی ہے, اور تقطر لحيته ماء, اور ان کی داڑھی سے پانی کے قطرات گر رہے ہیں. اللہ نے زمین پہ چلتے چلتے ہی جنت کی بشارت دی. خوف جب انسان ہوتا ہے دنیا ایک دوسرے کو بتاتی ہے. جب روح قبض کی تو اللہ نے جبریل کو بھیج کے خبر دی اپنے محبوب کو کہ ساتھ کی روح قبض کر لی گئی ہے. اور اللہ ذوالجلال کے فرشتے جب اس روح کو لے کے گئے, اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ, اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھا کے سعد کی روح آ گئی. جب جنازہ لے جا رہے تھے اللہ کے رسول پاؤں کے اگلے حصے پہ چل رہے تھے. سرتاج رسول کیا وجہ ہے؟ فرمایا ایک نہیں 70,000 فرشتے نازل ہوئے ہیں صرف سعد کا جنازہ پڑھنے کے. کتنے انعام ملے, نہ موت نہ قبر نہ حشر نہ حساب نہ کتاب نہ کل صراط, جنتی. ان کی روح کے استقبال میں اللہ کا عرش جھوم اٹھا. 70,000 انسان نہیں, فرشتے آسمان سے اترے کے ساتھ کا جنازہ پڑھنا ہے. یہ 3 انعام ملے تو کس وجہ سے صحابی ان کے گھر چلے گئے پتہ کریں کہ ان کو جنت کی بشارت کیسے مل گئی. جب جانے لگے دوسرے دن تیسرے دن پوچھا کیسے آئے تھے؟ کہا یہ دیکھنے آیا تھا کہ راز کیا ہے. آپ بھی تہجد پڑھتے ہیں, تہجد میں بھی پڑھتا ہوں, آپ جو نیکیاں کرتے ہو تو میں بھی کرتا ہوں, لیکن کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی کہ آپ کو جنت کی بشارت ملی. تو انہوں نے کہا بات سنو, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں شاید کام آ جائے. وہ بات 3 کلمات پر مشتمل تھی. کہا پہلی بات لا اجد غلا لاحد من المسلمین, میں نے آج تک کسی مسلمان کے بارے میں بغض اور حسد دل میں نہیں رکھا. پہلی بات. وَلَيْسَ فِي قَلْبِي غِلٌّ, دوسری بات میرے دل میں کسی شخص کے بارے میں گرا نہیں ہے, گرن نہیں ہے. تیسری بات وَلَا أَحْسِدُ عَلَى أَحَدٍ عَلَى شَيْءٍ أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ, میں نے آج تک کسی کے ساتھ حسد نہیں کیا. کتنے کام کیے؟ 3. انعام کتنے ملے؟ اللہ. دلوں سے حسد نکالیے, بغض نکالیے, گرے کھولیے, عداوتیں نکالیے, اور اللہ کے پیارے بندے بھائی بھائی بن جائیے. کونوا عباد اللہ اخوانا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. حدیث کی الفاظ ہیں نہ آپس میں حسد کیا کرو, نہ بغض رکھا کرو, نہ پیٹھ پیچھے باتیں کیا کرو, چغلی اور غیبت نہ کیا کرو. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا, اللہ کے پیارے بندے بھائی بھائی بن جاؤ. کوئی ہے میرا بھائی جس کو یہ بات پسند آئی ہے؟ کس کو آئیے ذرا ہاتھ کھڑا کرے. اللہ سب کو جنت میں جمع فرما دے. تو میں ذرا طالب علم ہوں, کبھی کبھی گزارش کر دیتا ہوں, گزارش آپ سے بھی کر سکتا ہوں. قاری صاحب آپ نے ناراض ہی کر دیا میرے ساتھ, تو بولتے ہی نہیں. یعنی قاری صاحب آپ ناراض تو نہیں, ویسے ہو بھی جائیں گے تو کیا بگاڑ دیں گے, اللہ کے جب تک فیصلہ نہ ہوا.
میں مزاح میں آپ کو کہہ رہا ہوں، جواب دینا چاہیے، اس سے نا مل جل کے باتیں صحیح سمجھ آتی ہیں۔ تو کون کم ساتھی ہے جو آج یہاں بیٹھے بیٹھے وعدہ کرتا ہے کہ میرے دل میں جو کچھ بھی کسی کے بارے میں ہے معاف کر کے اٹھوں؟ ہو سکتا ہے ہماری زندگی کے آخری میں کچھ ہاتھ کھڑے نہیں ہوئے۔ وہ حضرت حافظ صاحب اللہ جنت نصیب فرمائے کہتے تھے آج ایک ہے نا درمیان یہ وعدہ جب تک نہ نکلے تھے دل دا وال بھی نہیں نکلے، وعدہ انشاءاللہ کسی کو نہیں معاف کر۔ اللہ ان سب کو اپنا پیارا بنا دے، ان کو ایسے کام کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ میرے بھائی یہی چیزیں سمجھنے سمجھانے کے لیے مسئلے بنائی جاتی ہیں۔ خوش نصیب ہیں آپ لوگ جن کو اللہ نے دین کی محبت دی ہے، بلکہ خوش نصیب ہیں آپ اس گاؤں کے لوگ کہاں کہاں دین کا کام کر رہے ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے، بس کوٹلی اور میر محمد کا نام صرف معروف ہے تو صرف یہی ہے کہ نا 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 یہ بھائی تو قتل و غارت کرتے ہیں۔ دوسری طرف بھی دیکھیں یہاں کے پڑھنے والوں نے دین کا کتنا کام کیا۔ وہ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس دے۔ وہ ایک دن وہ بلوغ المرام شروع میں پڑھا رہا تھا تو گاؤں گونگا بلوچا کے دو بندے آ کے لڑنے کا، جلدی سے ہم کلاس سے نکلے، ان کو چھڑایا تو میں نے ان کو کہا آ جاؤ بھی، میں حضرت حافظ صاحب کے پاس لے گئے۔ میں نے کہا جی یہ جوان ہیں تو ہم تو بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں، تو لڑنا ہی ہے تو گاؤں میں لڑ لے گی، مدرسے میں لڑنے کا۔ اس وقت 4 کمرے جو پہلے بنے تھے، چھوٹا سیٹ اپ تھا، تو حضرت حافظ صاحب نے بڑا ان کو پیار سمجھا دی کیا بات ہے۔ تو وہ بندہ نا ابھی بھی اس کا سانس اکھڑا ہوا اور ساتھ بیٹھا پتہ کیا کرتا ہے، مونچھ کو تھوڑا سا بند دے کے نا، حافظ جی نالے ساڑی بہن نو طلاق دیتی سو، نالے زیور ہی چوری کر کے لے گئے۔ آپ کو پتہ یہ حضرت حافظ صاحب بڑے سکول سے بیٹھے، کہتے نہیں بھائی تو صبر تو کرو، صبر کی کرنا ہے جی۔ آپ سب کہتے ہیں تو کہنا ہے کہ نہیں کہنا تو انہیں سیدھا اٹھتا ہے۔ تو مجھے بعد میں کہتے ہیں بیٹا کدی راجپوتی کا کام لے دے رہا۔ پھر انہوں نے ایک قصہ سنایا، میں چھوٹا سا ہوتا تھا تو گٹھیاں نہیں بیٹھی میں جمعہ پڑھانے جاتا تھا، تو میں سائیکل پہ تھا، جب میں وہ نہر سے گزرنے لگا تو بیردار کو پانی پونی کا چھڑکاؤ کر رہا تھا، تو وہ نا ٹائر پھسل گیا۔ وہ کہتا مولوی تو انا تیرے نظر نہیں ہونا؟ تو میں نے کہا بھائی چلو بھول ہو گئی ہے۔ اس نے پھر کہا تیرے نظر نہیں ہوگا؟ تو میں نے تو آرام سے سائیکل سٹینڈ پہ لگایا، میں نے کہا میرم دی آگے بھی بڑے بڑے ہیں، تیرا بھی نہیں بڑے، کہنے نام پائی جا تیرے کچھ نہیں آتا۔ تو کبھی کبھی راجپوتی سے کام لے لیتے ہیں، لیکن یہ ہر جگہ نہیں کام لیتے۔ آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی خرابی ہو تو پھر اس کا کوئی فائدہ نکالنا چاہیے، لیکن یہ یاد رکھیے اگر تو آپ کوئی درجہ چاہتے ہیں تو غصہ آیا بھی ہو اس کو معاف کرنے سے ملے۔ انا زعیم ببیت فی روض الجنہ من ترک المراء وان کان محقا۔ سچا ہونے کے باوجود اگر جھگڑا چھوڑو گے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں جنت میں چبوترا لے کر وببيت في وسط الجنة من ترك الكذب وإن كان مازحا، اور جنت کے درمیان میں اس کو محل لے کے دوں گا جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ وببيت في أعلى الجنة من حسن خلقا، اور جنت کے سب سے اوپر والے محلات اس کو ملیں گے جس کا اخلاق اچھا ہو جائے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا آپ سے کبھی کسی پہ الزام نہ لگائیے گا، کبھی کسی پہ تہمت نہ لگائیے گا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے چور نے چوری کی، پوچھا تم نے چوری کی؟ کہتا ہے اس ذات کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا میں نے چوری نہیں کی۔
تو کیا کہتے ہیں میں اس ذات کے ساتھ ایمان لاتا ہوں میری آنکھوں نے صحیح نہیں دیکھا ہو. سیدنا عیسیٰ کہہ رہے میں نے کیوں کہا آپ سے کہ الزام اور تہمت نہ کسی پہ لگائیے. من قال فی مسلم ما لیس فیہ اسکنہ اللہ رضوة الخبال حتی یخرج مما قال ولیس بخارج. جو کسی شخص کے بارے میں الزام لگاتا ہے اور اس کے اندر وہ گناہ نہیں ہوتا صرف اس گناہ کے بدلے قیامت کے دن اللہ اسے جہنمیوں کی پیٹ کے اندر رکھے. حتی یخرج مما قال جب تک وہ ثابت نہیں کر دے گا ولیس بخارج. اور حدیث کہتی ہے وہ نکل ہی نہیں سکے گا کیونکہ ثابت کر ہی نہیں سکے گا تھا ہی نہیں ایسی بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. آپ نے ایک سوال کیا اتدرون من المفلس. میرے صحابہ جانتے مفلس کون ہے؟ فرمایا المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع. مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم بھی نہ ہو دینار بھی نہ ہو. فرمایا نہیں یہ مفلس نہیں. اچھا اللہ کے پیارے پیغمبر کون ہے پھر مفلس؟ تو آپ نے فرمایا من یأتی یوم القیامت بصلاة وصیام وزکاة وصدقہ. نمازی ہوگا روزے دار ہوگا زکات دینے والا ہوگا صدقہ بھی دیتا ہوگا. اتنے کام لیکن اس نے کچھ 4 کام اور بھی کیا ہوں. وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا. کسی کو گالی دی ہوگی. او قَذَفَ هَذَا. کسی پہ بہتان لگایا ہوگا. او ضَرَبَ هَذَا. کسی کو مارا ہوگا. او سَفَكَ دَمَ هَذَا. کسی کو قتل کیا ہوگا. او أَكَلَ مَالَ هَذَا. کسی کا مال کھایا ہوگا. کتنے کام؟ حقوق لینے والے آ جائیں گے. کس سے؟ نمازی روزے دار صدقہ کرنے والے سے. یہ حقوق تو دینے پڑیں گے. اگر روزانہ ایک بندہ ایک گالی دیتا ہے تو 40 سال میں کتنی گالیاں ہوں گی؟ اتنی لائن لگی ہوگی جانوروں کی بھی انسانوں کی بھی جس کو گالی دی ہوگی. اللہ کے رسول کے صحابی کہتے ہیں مجھے اللہ کے رسول نے فرمایا کسی کو گالی نہ دینا. میں نے کبھی جانور کو بھی گالی دی. حقوق لینے والے آئیں گے فیصلہ ہوگا. وَمِن ثَمَّ لَا دِرْهَمٌ وَلَا دِینَارٌ. یہاں درہم و دینار تو ہے نہیں ہے کہ دے کے جان چھڑا لیں. اچھا اس کی نیکیاں دو. جتنی گالیاں دی ہوگی نمازی کی نمازیں اور نیکیاں تقسیم ہونا شروع ہو جائیں گی. جس کو مارا ہوگا نیکیاں دو راضی کرو. جس کا مال کھایا ہے جس کو قتل کیا ہے جس نے تہمت لگائی ہے 2 نیکیاں ہیں اس کو. فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى عَلَيْهِ. نیکیاں دیتے دیتے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی. حقوق لینے والے ابھی باقی ہوں گے. اللہ اب کیا کریں؟ وَأُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ. اللہ فرمائیں گے ان لوگوں کے جو گناہ ہیں نا جنہوں نے گالیاں برداشت کی جنہوں نے مارے برداشت کی جن کا مال ہڑپ کسی نے کر لیا جن پہ تہمت لگائی ان کے گناہ اٹھاؤ. ان نمازی روزے دار زکاتیں دینے والے صدقہ دینے والے کے سر پہ رکھو. ان کے گناہ اس کے سر پہ آئیں گے. ثم طرح فی النار. اور پھر حکم ہوگا اس کو جہنم میں پھینک دو. یہ میری امت کا مفلس اور ندار ہے. اپنی نمازوں کی حفاظت کیجیے. روزے اور صدقات اور زکات کی حفاظت کیجیے. میرے بھائی اپنی زبان کو کنٹرول کیجیے. اکثر ابن صائفی یہ صحیح بخاری کے روات میں سے وہ کہتے ہیں صرف بندہ زبان پہ کنٹرول کر لے 4000 گناہوں سے بچ جاتا ہے. صرف زبان کو کنٹرول کر لے. اچھی بات کہو کوئی برا ہے اس کی برائی کا حساب اس نے دے. آپ مت برے بنو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علیک بحسن الخلق وطول الصمت
والذی نفس محمد بیدہ ما تجمل الخلائق بمثلہما. میرے صحابی خاموش رہنا سیکھ، اچھا اخلاق اختیار کر. اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لمبی خاموشی اور اخلاق سے بڑھ کے اللہ نے خوبصورت چیز کوئی دنیا میں اتاری نہیں. بات کرنی ہے تو اچھی کر لو. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. اس کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے، آخرت پر ایمان ہوتا ہے، وہ یا تو اچھی بات کرتا ہے یا وہ خاموش رہتا ہے. سوچ رہے ہوں گے لو یہ مولوی صاحب نے نئی پٹی پڑھا دے، کوئی گالی نکال دے تو ہم بزدل بن جائیں. اینٹ کا جواب تو پتھر دینا چاہیے. یہ پتہ نہیں کس آیت اور حدیث میں آیا کہ اینٹ کا جواب پتھر دینا چاہیے. قاری صاحب کو ہے قرآن مجید، لو حدیث بھی کوئی کہ قاری صاحب کو ہے حدیث، کوئی حدیث میں تو یہ آیا ہے عدی بن حاتم کو ایک شخص نے گالیاں دی. وہ مسکرا کے غلام سے کہتے ہیں جلدی جاؤ، اس سے پوچھو بھائی آپ کھانا کھائیں گے، میں کھانا لے کے آؤں. یحییٰ بن معاذ کو گالیاں دی، وہ مسکرانے لگ گئے. لڑائی پتہ کون کرواتا ہے؟ جو زیادہ چہیتے ہوتے نا بیڑا غرق وہ کرتے، جو دائیں بائیں ہوتے بندے کی، کچن کیبنٹ رائٹ لیفٹ بیٹھنے والے یار سجن بیٹی بہتر ہمیشہ یہ برواتے. تو پاس بیٹھا ایک شخص کہتا ہے لما لم ترد علی، وہ یحییٰ بن معاذ جواب تو بزدلے ہو. وہ پھر مسکرا دیے، کہتے ہیں فَلِمَاذَا تَعَلَّمْتُ إِذَنْ، اور میں نے گالی کا جواب گالی میں ہی دینا ہے تو پھر مجھے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ پھر میں نے علم کیوں سیکھا؟ حسن بصری کو کسی بندے نے گالیاں دی، ان کے پاس کھجوروں کا ایک ٹوکرا تھا، آرام سے ٹوکرا لیا اس کے گھر پہنچ گئے. کہتے ہیں هذه هدیۃ منی لک، یہ میری طرف سے تحفہ ہے. وہ سوچ میں پڑ گیا میں نے گالی دی ہے، یہ کھجوروں کا ٹوکرا لے. پوچھتا ہے وش مناسبت کیا تحفے کی، کچھ سمجھ نہیں آئی. کہتے ہیں بھائی کل آپ نے بڑی ہمت کر کے کوشش کر کے مجھے گالیاں دے کے نیکیاں دی ہیں. میں نے کہا جو میرے بارے میں سوچتا ہے نیکیوں کا تو میں اس کا منہ ہی میٹھا کروا دوں. ان لوگوں کی باتیں یاد رکھو میرے بھائی جو ہمارے سلف تھے، جن کے رویے ہمارے لیے حجت ہے. مولانا ثناء اللہ مرسی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بندے نے آگے کہا فلاں نے بڑے آپ کو گالیاں دی ہیں. کہتے ہیں بیٹا دھوبیوں کو کچھ نہیں کہتے، وہ تو میرے گناہ دھو رہا ہے، وہ دھوبی ہے اس کو کچھ نہ کہنا، یہ تو دھوبی ہے ہمارے. اور جب ایک اور شخص کو گالیاں دی تو کہتے ہیں میں سوچتا ہوتا تھا شاید بندہ تنخواہ سے کام کرتے ہیں، وہ بغیر تنخواہ میں مجھے نیکیاں دیے جا رہے ہیں. میں سوچتا تھا بندے شاید نوکری سے خدمت کرتے ہیں، بغیر تنخواہ دیے بھی نوکری کرتے ہیں. یہ وہ دل ہیں جس جیسے دل آج مجھے اور آپ کو بنانے چاہیے، تب ہماری کامیابی ہوگی. اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے. تو وعدہ کر سکتے ہیں کہ آپ بھی کسی کو گالی نہیں دیں گے انشاءاللہ. توفیق تو اس نے دینی ہے. کون کون وعدہ کرتا ہے؟ کسی پہ الزام نہیں لگایا کریں، وعدہ ہے انشاءاللہ. اللہ کہ تیرے پیارے بندے کچھ نہیں چاہتے، تیری رضا کے لیے مسجد میں آئے ہیں. اللہ تجھ سے راضی ہو جا، ان کی اولادوں کو نیک بنا دے، صدقہ جاریہ بنا دے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. جو اولاد سے محروم ہے اللہ ان کی جوڑیوں کو بارآمد بنا دے. مولا کریم جو مال والے ان کے مال میں برکت فرما دے، شریروں کی شرارت اور حاسدوں کی حسد سے بچا دے. اور جو بے روزگار ہیں تو ان کو بھی تمنگر بنا دے. اے اللہ جو مقروض ان کے غیبی خزانوں سے مدد فرما دے. اللہ جن کے پاس اولادیں نہیں تو ان کی جھولیوں کو بھی بارآمد بنا دے. جس طرح تیرے گھر میں جمع ہے اللہ اپنی جنت میں بھی انہیں جمع فرما دے. اور جس نے اس مسجد کے بنانے میں کوئی بھی کردار ادا کیا ہے اللہ تو اپنے شان کے مطابق انعام عطا فرما دے. وہ حاتم طائی کے پاس بندہ ہے نا روٹی چاہیے مجھے، اس نے 10 بوریاں اٹھا دی.
کہتا ہے مجھے تو ایک ٹائم کی روٹی چاہیے. دیکھا تو نے اپنی ضرورت کے مطابق مانگی, میں نے اپنی استطاعت کے مطابق دے دی. تو جب اللہ اپنے خزانوں کے اپنی شان کے مطابق انعام دے گا کتنا بڑا ہوگا. تو میں وہ پڑھ رہا تھا اتفاق سے تائی کا قصہ. ایک شخص بڑی دور سے آیا, کسی نے کہا کہ دیت دینی ہے تو 1000 دینار چاہیے. اندر پیغام کیا آدم تائی کے پاس کہ بال بندہ ایک آیا 1000 دینار دینے کے لیے. وہ ناراض ہو گئے, کہتے ہیں 1000 کے لیے تمہیں میرا گھر ہی نظر آئے, تم کوئی 1,00,000 مانگو 2,00,000 مانگو, یہ تمہیں کسی نے بھی نہیں دیا. میرے گھر میں صرف 1,000 دینار لینے آئے گا. سبحان اللہ, اللہ نے کیسے کیسے بندے پیدا کیے. تو میرے رب کے پاس جو انعامات ہیں وہ کتنے بڑے ہیں. اللہ ہم سب کے نصیبے میں فرمائے. میری ایک خواہش اور تمنا ہے, جو مسجد کے انتظامیہ ہے ذرا آگے تشریف لے آئے. محترم انور صاحب یہاں تشریف فرماؤ گے, محترم سرور صاحب تشریف فرماؤ گے. اللہ بزرگوں کو سلامت رکھے. محترم حافظ سعید صاحب یہاں ہوں گے. محترم قاری صاحب آپ بھی ذرا تشریف لائیے. بیٹھنا نہیں, یہ کھڑے ہونا ہے. لوگ آپ معذرت کے ساتھ باقیوں کو بھی بلا لیجیے. میرا ذرا حافظہ کچا ہے, سب کے نام یاد نہیں ہے. آپ بھی تشریف میں آئیے. اور کون تھے بزرگ ماشاء اللہ؟ آجے آجے آپ بھی آگے. قاری صاحب ہوتی وہ بزرگوں کو ضرور بلائیے. قاری صاحب, قاری سلمان صدر بزرگوں کی بلائیے. یہ برتوں والے بزرگ تو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, تو کیسے کام آنے. دیکھیے اللہ تعالیٰ جس کو برکت دیتے ہیں, یہ پیارے پیارے بزرگ, اللہ ان کو برکت سے نوازے. کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت اور برکت دی, آج اللہ نے کر بنایا. میں آپ سے صرف ایک گزارش کروں, سب ساتھی ان کے ساتھ مل کے اس مرکز کو توحید اور سنت کی نشر و اشاعت کا مرکز بنانے کے لیے ان کا ساتھ ہے. میں بھی آپ کا بھائی ہوں. کسی قسم کے میری ضرورت ہو, فکری, تعلیمی, تدریسی, کوئی ایسا مسئلہ ہو جو ہماری استطاعت میں, ہم بھی آپ کے بھائی ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں. اور میں ایک مرتبہ پھر دعا گو ہوں ان سب کے لیے, اللہ ان کو اپنی رضا نصیب فرما دے اور دنیا اور آخرت میں عزتوں سے نوازے. جی آئیے تشریف رکھیے. بس میں صرف دیکھنا چاہتا تھا جب بزرگوں کو. بارک اللہ فیکم. ایک سوال آیا ہے تو بھائی تو پہلے ماشاءاللہ تھکے ہوئے ہیں. قاری صاحب محترم ادھر گئے تو وہ آپ نے تلاوت تو کر دی تھی ماشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ لآيات لأولي الألباب.
قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. شیخ صاحب بہت شکران واسطے اور کل سنی چاچا شریف صاحب اور نماز سے خصوصی دعا ایک سوال ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں. نیکی کی چاہت خواہش کے باوجود نیکی نہیں کر پاتا، گناہ سے نفرت کے باوجود گناہ چھوڑا نہیں جاتا، کیسے اس کو ممکن بنایا جا سکتا ہے؟ 3 کام کر لیں، اللہ کے فضل سے جب نیکی کا ارادہ کریں گے وہ پوری کر پائیں گے. جس گناہ کا ارادہ بھی کر چکے ہیں وہ ٹوٹ جائے گا. سب سے پہلا کام سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان الرجل لیہم بالذنب فیذکر اللہ فیدع. بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے، پھر اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس ذکر کی وجہ سے گناہ کا ارادہ اللہ توڑوا دیتا ہے. معمول بنائیے چلتے پھرتے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، استغفر اللہ، حسبی اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. دوسرا کام جس سے آپ اپنے نیکی کو جاری کر سکتے ہیں اور برائی سے رک سکتے ہیں، معمول بنائیے 24 گھنٹے اپنے آپ کو باوضو رکھنے کی عادت بنائیں. حدیث کے الفاظ ہے
ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا إلا بات معه لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. جو انسان باوضو ہو کے سوتا ہے رات کو، یہ رات کو سو جاتا ہے، ایک نورانی فرشتہ اللہ آسمان سے بھیجتے ہیں جو باہر روڈ پہ نہیں، مین گیٹ پہ نہیں، بالکونی میں نہیں، کمرے میں نہیں، اس کے بستر میں رات گزارتا. اس کا کام یہ نگرانی اور حفاظت کرنا، اور دوسرا کام لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. اللہ یہ تیرا بندہ باوضو ہو کے لیٹا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دے. فرشتہ ساری رات یہ دعائیں کرتا. البیتوتہ رات گزارنا ہے، سوئے یا نہ سوئے، دن کو رات کو باوضو رہنے کی عادت بنائی. اور تیسرا کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا يبدل التقدیر الا الدعاء. تقدیر کو دعا بدلتی ہے. ایک تقدیر مبرم پختہ فیصلہ، وہ اللہ نے فیصلہ کر دیا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، موت ہے، طے شدہ ہے. ایک تقدیر معلق ہے، آپ یہ کرو گے تو یہ ہوگا اور یہ کام کرو گے تو یہ ہوگا. دعا کرنے کی عادت بنائیں. صرف 4 اوقات. الدعاء بین الاذان والاقامۃ لا ترد. جب اذان ہو جائے نماز کھڑی ہونے تک کا جو 15 منٹ کا یہ فاصلہ ہے، جو دعا کریں گے رد نہیں ہوگی. دوسرا وقت جو انسان سحری کے وقت یا رات کو اس کی آنکھ کھلتی ہے اور صرف 4 کلمات پڑھ لیتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر جو بھی دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو رد نہیں. تیسرا وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن عصر سے لے کے مغرب تک ایسی گھڑی ہے جس میں جو دعا کی جائے اللہ اسے رد ہی نہیں کرتا. دعوت المسافر، مسافر کی دعا رد نہیں کرتے. بارش جب ہو رہی ہو تو بارش کے نیچے کھڑے ہو کے دعا کیجئے، اللہ رد نہیں کرے. ان 4 اوقات میں اگر آپ صرف ایک دعا کر لیں، اللہم اجعلنی ہادیا مہدیا الی صراط مستقیم، مولا کریم مجھے ہدایت دے دے اور ہدایت یافتہ بنا، وثبتنی علی الہدایہ، اور مجھے ہدایت پہ ثابت قدمی عطا فرما. آپ کے برائی کے ارادے ٹوٹ جائیں گے، نیکیوں پہ جاری ہو جائیں. جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ بیٹھتے تو گر جاتے تھے بار بار. آپ نے کہا تم یہ دعا پڑھو کبھی تم گرو گے نہیں. انسان کسی جگہ پہ انسان لڑکھڑاتا ہے، پائے استقلال میں لغزش آئے، فوراً دعا کرے. دعا جیسی نعمت کوئی نہیں ہے، اور اس کا کوئی وقت بھی مقرر نہیں ہے، جب چاہیں کر سکیں، لیکن 4 وقتوں میں ضرور دعا کیا. جمعۃ المبارک کی کل رکعات کی تعداد کتنی ہے؟ سنت پہلے کتنی پڑھنی اور بعد میں؟ امام ابن القیم نے زاد المعاد میں جانبی ایک باب باندھا ہے، لا سنت قبل الجمعہ. سنت جو ہے جمعے سے پہلے کوئی سنت نہیں. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ صحابہ کرام کے آثار لائے ہیں، جب آپ جمعہ پڑھنے آئے 2 تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، وہ جمعے کی سنت نہیں. حدیث کے الفاظ ہیں اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھے.
सुलैक अल-गतफानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए और अल्लाह के रसूल खुतबा दे रहे थे, वो बैठ गए। आपने खुतबा रोक के पूछा, अरकअत रकअतैन, क्या आपने 2 रकअतें पढ़ी? क़ाल ला, नहीं पढ़ी। फरमाया कुम फरका रकअतैन, उठो 2 रकअतें पढ़ के बैठो। तो 2 रकअतें जरूर पढ़े। अगर खुतबा शुरू होने में वक्त है तो हदीस के अल्फाज हैं जो बंदा जल्दी आता है, गुस्ल करके आता है, पैदल चल के आता है, मस्जिद में आके सुन्ना सल्ला ना कुत्ती वाला, जितनी अल्लाह ने उसे तौफीक दी है वो पढ़ता है। 2, 4, 6, 8, 10, ये सहाबा से साबित वक्त है। फिर इमाम के करीब होके बैठता है, गौर से वो खुतबा सुनता है, गर्दने फलांगता नहीं है। फरमाया 8 दिन के गुनाह अल्लाह माफ कर देते हैं। और जो सही तरगीब की रिवायत है, हर उठने वाले कदम पर 1 साल के रोजे और 1 साल की तहज्जुद का अज्र व सवाब उसे नसीब हो जाता है। सुन्ना सल्ला ना कुत्ती वाला, जितनी अल्लाह ने उसकी किस्मत में लिखी है पढ़ता है, 4 पढ़ ले, 6 पढ़ ले, 8 पढ़ ले, 10 पढ़ ले। जुमे के बाद हदीस के अल्फाज है, मन सल्लल जुमुअह फलयुसल्ली बअदहा 4, जो जुमा पढ़े बाद में 4 रकअतें पढ़े। अबू हाजिम रिवायत करते हैं, अल्लाह के रसूल 2 मस्जिद में पढ़ते और 2 घर जाके पढ़ते। सईदा उम्मे सलमा की रिवायत। आप ये भी कर सकते हैं, चारों भी घर जाके पढ़ सकते हैं, लेकिन 4 रकअतें पढ़नी चाहिए। अगर से बाज ने ये लिखा है कि 4 मस्जिद में पढ़े, अगर आपने मस्जिद में पढ़नी है घर जाके 2 पढ़े, लेकिन फलयुसल्ली बअदहा 4 रकअतों को मामूल बनाना चाहिए। आजकल वालिदैन का एहतराम नहीं किया जा रहा, खासकर वालिद का। ये अल्लाह के रसूल ने पहले बता दिया था, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है, तलिदल अमतु रब्बतहा, औलादे वालिदैन के वालिदैन को अपनी औलादे समझने लग जाएंगे। लौंडियां जो है वो मालिक की मालिक बन जाएंगी। उलमा ने उसकी ये भी वजाहत की है कि औलादों के अंदर इस तरह बिफरापन आ जाएगा वो बात नहीं माने। और यहाँ सिर्फ मैं एक गुजारिश करूंगा, वालिदैन जैसी नेमत कोई नहीं। जिस पढ़े लिखे शख्स को, जिसको पढ़ा लिखा कहते हैं, हम उसे जाहिल कहते हैं। हम उन किताबों को काबिल ज़ब्ती समझते हैं जिनको पढ़ के बच्चे वालिदैन को खबती समझते हैं। वालिदैन मुसीबत नहीं, मुसीबतों को दूर करने का जरिया है। वो 3 गार में बंद हो गए, सही मुस्लिम की रिवायत है। कैसे निकले थे? वो एक बंदे ने यही कहा था, या अल्लाह मैं पहले वालिदैन को दूध पिलाता था, एक दिन मैं लेट हो गया, वालिदैन सो रहे थे, मैंने उनकी नींद खराब करना पसंद नहीं किया, न बच्चों को दूध पिलाया, न वालिदैन तो सोए हुए थे, मैं इंतजार करता रहा, बच्चे बिलखते रहे, मेरी टांगों से लिपटते रहे, हत्ता तला अल फजर, सुबह होगी, मैंने पहले वालिदैन को दूध पिलाया। अल्लाह ने तेरी रिज़ा के लिए किया है तो हमें मुसीबत से आजाद कर दे। अल्लाह ने पत्थर हटाया, 3 भाई आ गए। अब्दुल्लाह बिन अब्बास से किसी ने पूछा, ये वालिदैन का एहतराम क्या करते हैं? तो बहुत लंबी चौड़ी बात। अच्छा, वालिदैन की नाफरमानी क्या है? कहते हैं तुम्हें एक मिसाल से समझाता हूं। लौ अन्नल वलद वक़फ़ बिजानिबि वालिदी, अगर कोई बेटा बाप के साथ खड़ा है, बाप के साथ खड़ा है, सुनना ना वैसा होगा, फिर अपने कपड़े को झाड़ता है, कपड़े को झाड़ने की वजह से गर्द उड़ के बाप पे आ गई है, कुतिबा इंदल्लाहि आक़न, ये अल्लाह के यहाँ ये नाफरमान लिखा जाता है। और हदीस के अल्फाज है, सलासतुन ला यदखुलूनल जन्नह, 3 लोगों पे जन्नत हराम है। मुदमिनुल खम्र, जो शराब में धुत रहता है, शराबी है। वल आक़,
اور والدین کا نافرمان ہے، والدیوث، اور ایسا انسان جس کے گھر میں غیرت ختم ہو جائے اور اسے غصہ نہ آئے، اگر توبہ نہیں کرتا تو یہ شخص جنت میں نہیں جائے۔ اللہ سب کو والدین کا احترام کرنے والے بنا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے البرکۃ مع اکابرکم، برکت بڑوں کے ساتھ۔ بعض لوگوں میں ایک برکت ہوتی ہے، بعض میں دو، بعض میں تین۔ ایک برکت ہر بڑے کے اندر ہے۔ اگر وہ شخص بڑا بھی ہے اور نیک بھی ہے، دو برکتیں، بڑا بھی ہے، نیک بھی ہے، علم والا بھی ہے، تین برکتیں۔ ان برکتوں سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ دعا کیجیے اللہ ہمیں والدین کا احترام کی توفیق دے، اور جو دنیا سے جا چکے ان کو کروڑ رحمتوں سے نوازے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم